بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفیقا. جیسا کہ آپ نے اس نشست کا موضوع سن لیا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے نتیجے میں ہمیں قیامت کے دن جنت میں اپنے پیارے رسول کی رفاقت نصیب ہو سکتی ہے. اور یہ توجہ ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام کو بھی اپنی امت سے بڑی محبت اور پیار ہے، بلکہ جو لوگ آپ کے دور میں موجود نہیں تھے ان سے آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا. چنانچہ ایک دن آپ نے مدینہ کے قبرستان کی زیارت کی. اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ وَدِدتُّ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا. آج بڑی دل میں چاہت اور خواہش ہے کہ اپنے بھائیوں کو دیکھو، اپنے بھائیوں سے ملو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِخْوَانَكَ، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں کیا؟ فرمایا کہ أَنْتُمْ أَصْحَابِي، تم میرے صحابہ ہو. وَإِخْوَانِي الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے. يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي، مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ مجھے دیکھا نہیں انہوں نے، لیکن دیکھے ایمان لائیں گے. وہ میرے بھائی. صحابہ بھائی بھی تھے لیکن صحابی بھی تھے، اور صحابیت کا شرف سب سے بلند ہے. یعنی صحابہ کا مقام بہت ہی اونچا ہے اور صحابیت کا شرف بہت ہی بلند اور بہت ہی بالا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لن تمس النار عین رأتنی، جن آنکھوں نے مجھے بحالت اسلام دیکھ لیا ان آنکھوں کو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی. لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو اور میرا دانے خرچ کر دے تو اتنی مقدار میں سونا خرچ کر کے میرے صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. فرمایا کہ تغزو فیام من الناس، ایک وقت آئے گا
ایک جماعت جہاد کے لیے نکلے گی، فیقال کہا جائے گا هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے بیچ کوئی ایک صحابی ہے نبی علیہ السلام کا ایک صحابی؟ جواب ہے کہ ہاں فلاں ایک شخصیت ہے، وہ صحابی ہے۔ یفتح اللہ لہم، اللہ تعالیٰ اس ایک صحابی کی برکت سے اس جماعت کو فتح عطا فرما دے گا۔ پھر ایک اور جماعت نکلے گی، پوچھا جائے کہ کوئی تابعی ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو؟ تو جواب ہے کہ ہاں فلاں شخص ہے، وہ تابعی ہے، وہ فلاں صحابی کی زیارت کر چکا ہے۔ یفتح اللہ لہم، اللہ رب العزت اس تابعی کے وجود کی برکت سے اس جماعت کو فتح دے دے گا۔ برکت کیا ہے؟ اس نے صحابی کو دیکھا ہوگا، تو صحابہ کا مقام بڑا اونچا، بڑا بلند ہے۔ فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں جو میرے بعد آئیں، اور میں ان کا قیامت کے دن حوض کوثر میں انتظار کروں گا اور ان کو جام کوثر پیش کروں گا۔ یہ آپ کا شوق ہے اپنی امت کے لوگوں سے ملنے کا جو بعد میں آنے والے ہیں، اور یہ شوق صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کسی اور نبی سے ایسا شوق ثابت نہیں ہے۔ تو جس نبی کی محبت کا یہ عالم ہو اور اس طرح ملاقات اور دیکھنے کا شوق ہو، تو ہم کیوں نہ اس نبی کی رفاقت کے اسباب اور اس کے اصول تلاش کریں کہ اس نبی کا ساتھ کیسے نصیب ہو سکتا ہے جنت میں، اور رفاقت کیسے مل سکتی۔ پہلے ایک بات سمجھنے کی ہے کہ رفاقت سے مراد کیا ہے۔ رفاقت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو مقام نبی علیہ السلام کا ہے، جو ٹھکانہ نبی علیہ السلام کا، وہ آپ کو حاصل ہو جائے۔ جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ کسی دنیا کے انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ جنت کا ٹھکانہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، جس کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب تم اذان سنو تو میرے لیے دعا کرو وسیلے کی، فضیلہ کی اور مقام محمود کی۔ اور دعا کرتے ہیں آتے محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقام محمود الذی وعدتہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے دے، فضیلت دے دے اور مقام محمود دے دے۔ وسیلہ کیا ہے؟ آپ نے خود وسیلے کی تعریف کی ہے کہ وسیلہ منزلۃ فی الجنہ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ۔ یہ ٹھکانہ جنت میں ایک ٹھکانہ ہے، اس پر صرف ایک اللہ کا بندہ فائز ہوگا، بس اور کوئی نہیں، ایک بندہ صرف۔ وارجو ان اکون ہو، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں۔ وہ ٹھکانہ آپ کا ہے، سب سے اونچا درجہ اور ٹھکانہ آپ کا ہے، آپ ہی کو عطا ہوگا، اس میں اور کوئی بندہ فائز نہیں ہوگا۔ یہ وسیلہ ہے۔ فضیلہ بہت زیادہ اونچا درجہ، اور زیادہ۔ اور مقام محمود یہ مقام شفاعت، جو آپ قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، حساب و کتاب شروع کرنے کی شفاعت کبریٰ جو آپ کا حق ہے۔ اس میں وسیلہ اصل قابل غور ہے کہ وسیلہ ایک ٹھکانہ ہے جنت کا جس پر ایک ہی بندہ فائز ہوگا، اور وہ بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا کوئی بندہ وہ فائز نہیں ہو سکتا۔ اس رفاقت کا کیا معنی ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ پڑوس بھی ہو سکتا ہے، یا ایسا کوئی ٹھکانہ ہو سکتا ہے جہاں ان لوگوں کو روزانہ نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو، نبی علیہ السلام کی ملاقات نصیب ہو۔ یہ بھی ایک بڑے شرف کی بات ہے۔ آپ کا جوار ہو، آپ کا پڑوس ہو، اور جب چاہیں آپ کا دیدار ہو جائے، بڑے شرف کی بات ہے۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف، کیونکہ وقت کی قلت ہے۔ میں نے تلاش کیے وہ اعمال یا وہ افراد جن کو قیامت کے روز نبی علیہ السلام کی رفاقت ملے گی، تو اپنی ایک ناقص جو میرا علم ہے اس کے مطابق 9 افراد ایسے تلاش کر سکا، 9 قسم کے لوگ، 9 قسم کے اعمال، جن اعمال کے نتیجے میں نبی علیہ السلام کی رفاقت جنت میں نصیب ہوگی۔ پہلا عمل نبی علیہ السلام کی محبت ہے۔ آپ کی محبت دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہو، جس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر سوال کیا کہ متی الساعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے، قیامت کب آئے؟
فرمایا کہ ما اعددت لها، تم نے قیامت کی تیاری کیا کی؟ سوال اس لیے پوچھ رہے ہو جیسے بڑی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے، تم نے قیامت کی تیاری کیا کی؟ اس نے جواب دیا کہ ما اعددت لها بکثیر من صلاۃ ولا صیام، زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھ سکا، جو فرضی میں پڑھتا ہوں، لیکن نوافل کا اہتمام زیادہ نہیں کر سکا، اس طرح روزے نفلی زیادہ نہیں رکھ سکا، صدقات زیادہ نہیں دے سکا، غیر انی احبک، مگر مجھے آپ سے محبت بہت ہے، محبت بہت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے، یعنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک عمل ہے، یہ وہ افراد جو اللہ کے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی کا ساتھ دے، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے۔ اور یہ محبت جو ہے آپ جو مرضی اختیار کر لیں، کچھ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور کچھ کی محبت جو ہے وہ گمراہ اور فاسق قسم لوگوں کے ساتھ ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، بندہ کسی قوم کا تشبہ اختیار کرے گا انہی میں سے ہو۔ یہ درجات موجود ہیں، لیکن اگر دل میں واقع تو سچی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نبی علیہ السلام کی رفاقت نصیب ہو۔ یہ حدیث جب صحابہ نے سنی، جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول بے ساتھ جھوم اٹھے اور انہوں نے فرمایا کہ جب سے ہم نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کی خوشی تھی، اس کے بعد سب سے زیادہ خوشی آج نصیب ہوئی کہ قیامت کے روز نبی علیہ السلام کا ساتھ ملے گا اس بندے کو جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ پھر آپ کو فرمایا کہ دنیا والوں گواہ رہو مجھے محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو بکر صدیق سے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، اور یقین ہے کہ اس محبت کے نتیجے میں مجھے ان شخصیتوں کی رفاقت جو ہے وہ نصیب ہوگی، ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو ایک جو عمل ہے نبی علیہ السلام کی محبت کا، اور یہ کرنی پڑی کہ فرض ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک مجھ سے محبت نہ کرو، ایسی محبت جو تمہارے ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر ہو، اولاد کی محبت سے بڑھ کر ہو، اور پوری کائنات کی محبت سے بڑھ کر ہو۔ تو آپ کی محبت تو فرض ہے، اس محبت کا ایک پیمانہ ہے کہ محبت ہر ایک کی محبت سے بڑھ کر، یعنی ایک بندہ اگر اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتا مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ محبت تو کرتا ہے مگر اپنی اولاد جیسی محبت کرتا ہے، کوئی بھی مومن نہیں۔ مومن وہ جو آپ سے ایسی محبت کرے جو اولاد کی محبت سے، ماں باپ کی محبت سے اور پوری کائنات کی محبت سے بڑھ کر، حتیٰ کہ جان کا ذکر بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، امیر المومنین عمر بن خطاب کی حدیث، اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے پیار کر۔ یہ محبت فرض ہے، ایمان یہ ایک بڑی بڑی اساس ہے، اس محبت کے بغیر ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو پھر یہ محبت ان کا ثمرہ کیا ہے؟ المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے۔ تو ایک ضابطہ، ایک اصل جو ہے نبی علیہ السلام کی محبت کا۔ اسی طرح کا ایک قصہ اور ہے، اس میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی علیہ السلام کی رفاقت کا سبب بنایا گیا۔ وہاں بھی ایک عربی نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر بڑے غمگین لہجے میں اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے ملتے ہیں اور آپ سے اگر نہ ملیں تو جان نکل جائے گی۔ گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اچانک آپ کی یاد آتی ہے اور آ کر آپ کو مل لیتے ہیں، آنکھیں ٹھنڈی کر لیتے ہیں، مگر جب تلخ حقیقت جو ہے جب سامنے آتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ اذکر موتی و موتک، ایک وقت آئے گا آپ کو بھی موت آ جائے گی، ہمیں بھی موت آ جائے گی، اس کے بعد کہاں آپ کو دیکھ سکیں؟ جنت میں اگر داخلہ مل بھی گیا، جو ٹھکانہ آپ کا ہے وہ ٹھکانہ ہمیں کہاں نصیب ہوگا؟ پھر کہاں ملاقات آپ سے ہوگی، کہاں آپ کو دیکھیں گے، کیسے آپ کی زیارت کریں گے؟ یہ اس شخص کا سوال تھا۔
آپ نے کوئی جواب نہ دیا، اللہ نے جواب دیا، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تمہارے سوال کا جواب یہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا انہیں رفیق اعلیٰ کا ساتھ ملے گا۔ رفیق اعلیٰ کون؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ان چار قسم کی شخصیات کی رفاقت ملے گی۔ اساس کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ وہ دو رسول ہمارے سامنے آ کے، ایک محبت رسول ایک اطاعت رسول، دونوں لازم ملزوم واپس۔ وہ محبت نہیں ہے، اطاعت سے خالی ہو، اور وہ اطاعت نہیں ہے، محبت سے خالی۔ تو دو رسول، دو ذات سامنے آ گئے، اللہ یہ رفاقت عطا فرمائے گا ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی کرتے ہیں اور اطاعت بھی کرتے ہیں۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ یہاں تسلی اور تشفی کا سامان ہے بہت بڑا۔ اکثر جو لوگ اطاعت کرتے ہیں خالص اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی، وہ زمانے میں غربت کی زندگی بسر کرتے، لوگ ان کو پسند نہیں کرتے۔ یہاں تو کوئی اماموں کا پیروکار، کوئی پیروں کا، وڈیروں کا، کوئی مرشدوں کا، کوئی باپ دادا کا، کوئی اپنی قوم برادری کا۔ سچی اطاعت کرنے والے چند بندے اور لوگ ان سے عداوت کا اظہار کرتے ہیں، تو بعض اوقات وہ تنہا زندگی بسر کرتے ہیں، سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے، وہ رشتہ نہیں کرتا، کوئی کاروبار نہیں کرتا، تنہے تنہا زندگی گزار جاتے ہیں۔ ان کے لیے تسلی کا سامان ہے یہ تنہائی چند دن کے لیے، دنیا کی زندگی لیے۔ جب مر کر میرے پاس آؤ گے تو انبیاء کی رفاقت، شہداء کی رفاقت، صدیقین کی رفاقت اور صالحین کی رفاقت ہے۔ تنہائیاں ختم ہو جائیں گی اور ان مبارک لوگوں کی رفاقت نصیب ہوگی۔ وحسن اولئک رفیقا، اتنی عمدہ رفاقت ہے۔ یہ دوسرا ضابطہ، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ تو محبت مصطفیٰ علیہ السلام اور اطاعت مصطفیٰ علیہ السلام، یہ دو ذاتیں ہیں، ان کو اگر اختیار کیا جائے، اور دونوں لوگ ہی ہیں، کیونکہ محبت اطاعت کا نام، اطاعت محبت کا نام۔ محبت انگوٹھے چومنے کا نام نہیں ہے۔ محبت یہ نہیں ہے کہ دن رات پر بیٹھے رہو، کبھی نبی رسول کے رخساروں کی تعریف کرو، کبھی آپ کے ہونٹوں کی تعریف کرو، کبھی زلفوں کو لے کر بیٹھ جاؤ، کبھی کالی کپڑے کو لے کر بیٹھ جاؤ۔ رسول کے تعلق سے اللہ یہ چاہتے ہیں میرے رسول کے بالوں کا ذکر کرو، رخساروں کا، ہونٹوں کا، اور ان کی چال کا ذکر کرو۔ قرآن میں یہ چیزیں بھری ہوتی ہیں اگر یہ مطلوب ہوتا۔ قرآن تو 20 یا نہیں سینکڑوں مقام پر رسول کی اتباع کا، رسول کی اطاعت کا نام لیتے۔ میرے رسول کی بات کا ڈنڈا بجے، رسول کی بات قائم ہو، رسول کی اطاعت کرو، یہ محبت اور یہ اطاعت ہے۔ یہ دو چیزیں اگر موجود ہیں تو قیامت کے روز اللہ کے نبی کی رفاقت ملے گی۔ تیسری چیز اللہ کے بندوں، کثرت نوافل۔ اور یہاں قصہ معروف سنتے رہتے ہیں، مسند احمد وغیرہ میں ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ، بھائی بنو اسلم کا یہ صحابی تھا، اصحاب صفہ جس کا تھا، بڑا غریب تھا، چبوترا کے مسجد نبی میں تھا، اس پر بیٹھتا، نبی اسلام کی رفاقت میں دن گزارتا اور آپ کی احادیث سنتا، اللہ کی وحی سنتا۔ اس کا ایک الگ معمول اور بھی تھا، یہ سوچتا کہ رات جب نبی اسلام گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، ازواج مطہرات ساتھ ہوتی ہیں، تو کسی خدمت کی آپ کو ضرورت پڑ جائے تو آپ کی خدمت کون کرے؟ آپ کو کوئی زحمت نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو۔ جب عشاء کی نماز پڑھ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے جاتے، کچھ وقت آپ سوتے تھے، یہ بھی آ کر سو جاتے، لیکن جو ہی آدھی رات کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت، یہ بیدار ہو جاتا ہے، پانی بھر کے نبی علیہ السلام کی چوکڑی میں آ کے بیٹھ جاتا، پانی بھر چوکٹ پہ آ کے بیٹھ جاتا کہ مباحثہ آپ کو کوئی ضرورت پڑے۔ ایک دن آپ اٹھے، نبی علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو گھر میں پانی نہیں تھا، پریشانی ہوئی، آپ نے دروازہ کھولا، سامنے ربیعہ بیٹھا کو پانی دے کر، تو کیا عرض کیا میں تو ایک عرصے سے آ رہا ہوں اور یہ سوچ کر آتا ہوں کبھی آپ کو ضرورت پڑے خدمت کی تو یہ خادم موجود ہو آپ کی خدمت کے لیے۔ پھر انہوں نے نبی علیہ السلام کو وضو کرایا، آپ بڑا خوش ہوئے، فرمایا کہ سب اترتا، ربیعہ کچھ مانگ لو، کچھ سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے۔
یعنی گارنٹی مانگو اور عطا کیا جائے. گارنٹی کون دے رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عطا کیا جائے. کچھ نے سوچا کہ مجھے کچھ مہلت دیجیے، میں سوچوں آپ سے کیا مانگوں، کیا سوال کروں. مہلت لے لی، پھر وہاں سے روانہ ہو گئے. دن بھر سوچتے ہیں کہ کیا مانگوں. غربت بھی ہے، پیٹ پر پتھر باندھنا بھی ہے، فقر بھی ہے، کیا مانگوں. کوئی ہم جیسا ہوتا دنیا مانگتا، کوئی فیکٹری مانگ لیتا، کوئی بینک بیلنس مانگ لیتا، کوئی باہر کا ویزا مانگ لیتا، لیکن نہیں، وہ دنیا کے جو ہے متکلم نہیں تھے. وہ دنیا میں رہتے تھے، مقیم آخرت کے ہوتے تھے، سوچتے آخرت کا. اب انہوں نے سوچا کیا مانگ، دنیا مانگ تو یہ کاٹے کا سودا ہے، جنت مانگ دو. پھر سوچا کہ جنت میں تو بہت سے لوگ جائیں گے، یہ بھی ایک عام چیز ہے. اور کوئی نرالی چیز مانگو. سوچ لیا نبی اسلام کے پاس آ کے. رویہ کیا سوچا تم نے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ تم اسألوگا مرافقت الجنہ، مجھے جنت چاہیے اور جنت میں آپ کی رفاقت ہے، آپ کا ساتھ ہے. فرمایا کہ آئیں گے نفسے کا بکثرت السجود. یہ طلب بہت بڑی ہے، اس کے لیے تمہیں ایک کام اور کرنا پڑے گا، اور وہ ہے کثرت سجدوں کی، ان نوافل کی. نفل ادا کرو. نوافل میں سر فہرست نمازوں کی سنت ہے. فجر کی 2 سنتیں، ظہر کی 6 سنتیں، مغرب کی 2، عشاء کی 2. یہ تو بالاولا ان کے اہتمام کرو. پھر قیام اللیل، نوافل میں سب سے عمدہ عبادت اور سب سے قیمتی عبادت، ان کا اہتمام کرو. پھر جب موقع ملے نفل کا، وضو کے نفل ہے، تسبیح کے نفل، نوافل پڑھو. جمعے کے دن نوافل ادا کرنے کا دن ہے، خوب نوافل پڑھو. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مسجد میں نفل پڑھنے 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پورے ہو چکے تھے. کچھ لوگوں نے دیکھا نا، اور جا کر بیٹھ کے بھاشن کہا کہ آپ نفل پڑھ رہے ہیں، بار بار نفل پڑھ رہے ہیں، 2 پھر 2 پھر 2 پھر 2، وہ تعداد بھی ہے آپ کے پاس؟ کہا کہ مجھے میرے محبوب ابو القاسم نے بتایا نبی علیہ السلام. اچھا تو نبی علیہ السلام کے صحابی کیا نام ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. فرمایا کہ بندہ آج کے دن نفل پڑھے گا، ہر نوافل پر اس کا درجہ جنت میں اونچا ہوتا جائے، بلند ہوتا جائے. یہ دن جو جمعے کا ہے، جمعے کی نماز سے قبل، یہ مسجد میں حاضری کا دن ہے، گھر بیٹھنے کا دن نہیں ہے، خریداری کا دن نہیں ہے. سارے کام آج جمعے کے لیے رکھے ہوئے آپ نے نہیں. جمعے کو نماز سے قبل ایک ہی کام، مسجد میں حاضری. بعض سلف صالحین حافظ رجب نے لکھا ہے جمعے کے لیے جاتے ہیں مسجد میں ہاتھ پہ چراغ لے کر، مگر رات کو نکل پڑتے، رات کو نکل پڑتے، ہاتھ پہ چراغ لے کر نکلتے. بڑا یہ افضل یہ وقت ہے، افضل یہ گھڑیاں ہیں. یہ نفل پڑھے جائیں اور پھر نبی علیہ السلام کی درود پڑھے جائیں، سورہ کہف پڑھی جائے. جمعے کے اعمال ہیں یہ. اس کے بعد تم پھیل جاؤ. جمعے کے بعد فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، پھر پھیل جاؤ زمین، اللہ کا فضل تلاش کرو. آپ پھر دیکھیں گے اللہ کتنا فضل عطا فرماتا ہے. مگر صحیح نیت کے ساتھ ان سارے اعمال کے انجام دے. رویہ تمہاری طلب بہت بڑی. آئیں گے نفسے کا کثرت السجود، تو کثرت سے آپ نے سجدے کرنے، نوافل ادا کرنے. تو ان نوافل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں میری رفاقت عطا فرماتے. یہ 3 اعمال ہو گئے. چوتھا عمل یتیم بچوں کی کفالت. یتیم بچوں کی کفالت، ان کی نگرانی، ان کی تعلیم و تربیت، ان پر مال خرچ کرنا، ان سے محبت کرنا. نبی علیہ السلام کے حدیث صحیح مسلم میں انا وکافل یتیم فی الجنت کہا ہے، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں. یہ سبابہ اور وسطیٰ دونوں کو جوڑ کر فرمایا، جیسی انگلیاں ملی ہوئی ہیں اس طرح میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اکٹھے ہوں. اس حدیث میں علماء نے استدلال کیا کہ جو شخص یتیموں سے محبت کرتا ہے، ان کی کفالت کرتا ہے، ان کی تعلیم پر توجہ دیتا ہے، وہ اللہ کے نبی کا رفیق ہوگا، جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا. واقعات یتیم بچے بڑے ہمارے تعلق اور ہماری توجہ اور اہتمام کے مستحق. نبی نے یہاں تک فرما دیا
جو بچہ کسی جو بندہ یتیم بچے کے سر پہ محبت بھرا ہاتھ ہی پھیر دے، اللہ اس کے اتنے گناہ معاف کرے گا کہ اس بچے کے سر کے بعد، یعنی یہ توجہ حلق سے ہاتھ پھیر دو، اتنا اجر ہے، اور حفاظت بھی ہو، اس کے کھانے پینے کا انتظام ہو، تعلیم و تربیت کا انتظام ہو، بڑا عظیم و شان عمل ہے۔ وہ بندہ جنت میں میرے ساتھ ہو، اس کو میری رفاقت نصیب ہو۔ یہ 4 اعمال ہو کہ 5واں عمل یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من کان لہو بنتان او اختان فیحسن الیہما، جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، بیٹیوں کی ان کو کفالت کرتا ہے، ان پر احسان کرتا ہے۔ احسان میں یہ سارے کام ہیں، ان کی تربیت، ان کی کفالت، ان پر توجہ، ان سے پیار، اچھی تربیت، بیٹیاں ہوں یا بہنیں ہوں، فیحسن الیہما ما صاحبتا، جب تک وہ ساتھ ان کی خوب اچھی تربیت کرے، پھر اچھا نکاح کر دے۔ فرمایا کہ وہ بندہ ہے جس کو 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں، ان کی کفالت جو ہے وہ کرنی پڑے، فرمایا کہ کن تو لہو کہاتین فی الجنہ، یہاں بھی آپ نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا کہ میں اس لیے کیا بن جاؤں گا، جیسے کہ 2 انگلی وہ میرے ساتھ ہو، بیٹی ہو یا بہن ہو، ان کی کفالت کرنے والا، رشتے کو نبھانے والا، قائم رکھنے والا، اس کو بوجھ نہ سمجھے، حقوق ادا کرنے والا ہو، تو میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہو۔ بیٹیاں یہ بہنیں بوجھ نہیں ہوتی، بعض لوگ بوجھ سمجھ کر ان کو ضائع کر بیٹھتے، پڑھاتے ہیں، دکھاتے ہیں، رشتہ نہیں آ رہا، اب کیا کریں، وہ رشتہ آ گیا کسی بدعقیدہ بندے کا، یا سر سے بوجھ اتار، بڑا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ قاضی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، ان کا ایک تاریخی قول فرمائے تابعین میں سے، من زوج کریمتین مبتدع، جو بندہ اپنی 2 ان نفیس ہستیوں کا، نفیس ہستیاں 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں، ان کا نکاح کر دے کسی بدعتی انسان سے، فقط قطع رحمہ، اس نے وہ نکاح کرتے ہی اپنا رشتہ اسے توڑ دی، رشتہ ٹوٹ چکے۔ اب آپ کہیں گے ٹوٹتا رہے، سر سے بوجھ تو اتر گیا، رشتہ توڑنا بڑا بھیانک جرم ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، الرحم معلقۃ بالعرش، رشتہ اللہ کے عرش سے لٹکا ہوا، رشتہ اللہ کے عرش سے لٹکا ہوا ہے، اور اس کی زبان پر ایک ہی دعائی ہے، اللہم صل من بصرنی واقطع من قطع، یا اللہ جس نے مجھے جوڑا رشتہ اسے تو اپنے ساتھ جوڑ دے، جس نے مجھے توڑا اسے تو بھی توڑ کے پھینک۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ سر سے بوجھ اتر گیا، رشتہ ٹوٹتا رہے، نہیں، یہ قیامت کے دن بھی رشتہ آئے گا، حفظ الرحمان کو پکڑے، حفظ الرحمان، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ حفظ ہماری یہ جگہ جہاں ہم آزار باندھتے ہیں، اس جگہ کو عربی میں حفظ کہا جاتا ہے۔ اب حدیث میں حفظ ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم کسی تعبیل کے غیر اس کو مانتے ہیں، حفظ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، مانا یہ کٹ صفت اللہ کی ثابت، اس کے انکار کی گنجائش نہیں، کیفیت ہم نہیں جانتے، حفظ الرحمان حق ہے، حدیث میں اس کا اثبات ہے، کیفیت ہم نہیں جانتے حفظ الرحمان کیسی، لیکن لفظ موجود ہے، صفت موجود ہے، ہمارا زبان جیسے اللہ کا قدم ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی بنڈلی ہے، سب ثابت ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، اور ایک کیفیت ہم نہیں جانتے، کیفیت ہم نہیں جانتے، جیسے اللہ کے لائق ہو، جیسے اس کی شأن نشان ہو، رشتہ قیامت کے دن آئے گا، حفظ الرحمان کو تھام دے، اور یہی بات کہے گا، اللہم صل من بصرنی واقطع من قطع، کہ اللہ اب میدان معاشر قائم ہے، دنیا جمع ہے، ان میں سے جو کرو، مجھے جوڑتے تھے اسے تو بھی جوڑ لے اپنی رحمت کے ساتھ، اور جو مجھے توڑتے تھے اسے تو بھی توڑ کے پھینک۔ آج بھی اس کی دعائیاں موجود ہیں عرش معلیٰ میں، اور قیامت کے دن بھی وہ حفظ الرحمان کو تھام کے اللہ سے استدعا کرے۔ یہ بیٹیاں کریمتین کہا گیا، یہ نفیس ہستیاں، ان کو ضائع نہ کرو، تربیت کرو، ان تربیت کا انجام آپ نے سن لیا۔
اچھی تربیت کرے گا، اچھی کفالت کرے گا، اچھا رشتہ کرے گا، تو جنت میں یوں میرے ساتھ ہوگا۔ اور اگر سر سے بوجھ اتار دیا، جیسا بھی رشتہ ہے، بعض لوگ مال دیکھتے ہیں، عقیدہ جیسا مرضی ہو، رشتے توڑنے والی بات ہے، اس کا خوب اہتمام کیجیے۔ تو یہاں وعید بھی ہے اور نوید بھی ہے۔ نوید کیا ہے؟ بچیوں کی کفالت، بہنوں کی کفالت، اچھی تربیت، اچھی تعلیم کا اہتمام، جنت یوں میرے ساتھ ہے۔ اس طرح ساتھ، اور وہ توڑ دیا، ضائع کر دیا، رشتہ ٹوٹ گیا، اور اس کی جو ایک وعید ہے وہ بھی سہنا پڑے۔ اگر اللہ تعالیٰ توڑ دے اپنے آپ سے، توڑ کے پھینک دے، تو ہے کوئی قدردان ہوگا، پھر کون پوچھے گا؟ بہت بڑی وعید ہے، یہ سننے کی بات ہے۔ وہ یہ بھی امور ہے نبی علیہ السلام کی رفاقت۔ ایک امر اور ہے، وہ ہم سب دعا کریں، دعا کرنی چاہیے اللہ نے نبی کی رفاقت عطا فرما دے۔ چنانچہ قصہ بھی چھوٹا سا، نبی علیہ السلام تشریف لائے، ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب تشریف فرما تھے، اور جناب علی بن ابی طالب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا علی کو نماز پڑھتے ہوئے، تو فرمایا کہ سن تو جناب علی نے سنا نہیں، ابوبکر نے سن لیا، عمر نے سن لیا، سن تو اب دعا کرو تمہیں عطا کیا جائے، جو دعا کرو گے تمہیں مل جائے گی۔ مجلس ختم ہوگی، اللہ کے نبی تشریف لے گئے۔ اگلے دن جناب علی ملاقات ہوتی ہے ابوبکر صدیق سے، عمر بن خطاب سے، تو انہوں نے پوچھا کل آپ نے کوئی دعا کی تھی؟ نبی علیہ السلام ناطق کے بڑی، اللہ نے وحی سے آگاہ کر دیا کہ علی جو دعا کرے گا قبول کرو، ان کو پتہ نہیں۔ پوچھا آپ نے کوئی دعا کی کیا؟ کہا کہ میں نے کل 3 دعائیں کی ہیں، 3 دعائیں کی ہیں۔ ایک ایمان، اللہ میں نسلوں کا ایمان اللہ ینفد، کبھی ختم نہ ہو، کبھی ٹوٹے نہ، ایسا وہ مستقل ایمان دے، اور سلامتی دنیا کی جو کبھی منقطع نہ ہو۔ اور تیسری دعا میں نے کی تھی اللہ من اسلوں کا مرافقت نبی کا فی الجنہ، یا اللہ میں تیرے نبی کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں، جنت میں مجھے اپنے نبی کی رفاقت عطا کر۔ یہ دعا بھی کی تھی، انہیں معلوم نہیں اللہ کے نبی کا بولتا، لیکن نبی علیہ السلام ناطق وحی، اللہ کی وحی کی روشنی میں آپ نے یہ بات فرمائی کہ علی جو مانگو گے عطا کیا جائے۔ اس وقت نے 3 دعائیں کی تھی، ایک ایمان کی قوت جو کبھی ٹوٹے نہ، دوسرا دنیا کی ایک بہتری جو کبھی ختم نہ ہو، اور تیسرا نبی کی رفاقت عطا فرما دے، جنت میں نبی کی رفاقت عطا فرما۔ مانا یہ دعا اللہ نے قبول کر لی، اللہ نے قبول کر لی۔ اس علماء اور محدثین کا یہ استنباط ہے کہ نبی علیہ السلام کی رفاقت کا تقدیر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اپنے حبیب کی رفاقت عطا فرما دے اور ساتھ عطا فرما دے، یہ دعا بھی قابل قبول ہوتی ہے۔ فجر کا وقت ہمارے سونے کا ہوتا ہے، آپ پہ جاگنے کا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث نبی علیہ السلام کی، فرمایا کہ ان اقربکم منی منزلۃ یوم القیامہ اکثرکم علی صلاۃ، قیامت کے دن وہ بندہ میرے سب سے قریب ہوگا جو دنیا میں زیادہ مجھ پر درود پڑتا ہے، زیادہ درود پڑتا ہے، کثرت سے درود پڑتا ہے، اسے میری رفاقت ملے گی، میرا ساتھ ملے گا، اور سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا جو زیادہ مجھ پر درود پڑھنے والا۔ تو درود ایک عمل، نبی علیہ السلام اس امت کے محسن، بڑی تکلیفیں سہ کر یہ دین ہم تک پہنچایا، دنیا سے گئے تو پوری ذمہ داری کی بات کہہ کر گئے تھے کہ ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء، مشقتیں بہت جھیلی میں نے، مگر میں تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ کر نہیں جا رہا، تمہیں ایک دین دے کر جا رہا ہوں اتنا روشن، اتنا واضح کہ اس کی رات پہ دن جیسی ہے۔ اس دین میں اندھیرے نام کی کوئی چیز نہیں،
تاریکی نام کی کوئی چیز ابہام کوئی نہیں، نور نور ہے، وضاحت ہی وضاحت ہے. لقد جاءکم من اللہ نور، یہ دین آپ دے کر کے امت کے محسن. تو پھر ہمیں اس محسن کا حق ادا کرنا چاہیے. اس کا ایک ہی راستہ درود شریف. آپ پر کثرت سے درود سلام پڑھیں، کثرت سے درود سلام پڑھیں. اور بحمدللہ یہ اہل حدیث کا ترہ امتیاز، دن میں سینکڑوں حدیثیں پڑھتے ہیں، ہر حدیث میں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کثرت سے درود پڑھنے میں بہت سے علماء کا قول ہے. اس خوبی کے مستحب بہتر حدیث جو نبی علیہ السلام کی حدیثیں پڑھتے ہیں اور بار بار نبی علیہ السلام کا نام آتا ہے اور آپ پر درود پڑھتے ہیں، کثرت سے پڑھا جائے. جو زیادہ پڑھے گا وہ قیامت کی دن زیادہ میرے قریب ہو، اس کو میرا قرب اور میری معیت نصیب ہوگی، میرے بہت ہی قریب ہوگا. ویسے بھی درود کے فائدے 10 رحمتیں بدلتی ایک بار پڑھنے سے، 10 درجے بڑھیں ہوتے جنت، اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں ایک بار کے درود سے. یہ 3 فضیلتیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے جنت میں بلند ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ 10 گناہ معاف کرے گا، 10 درجے جنت پہنچا کر دے گا، اور 10 جو ہے اس کو اجر و ثواب کے جو ہے وہ ڈھیروں کی شکل میں عطا فرمائے. نبی علیہ السلام کو کثرت سے درود پڑھنے کا اجر. اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے بڑی قابل غور ہے، من نسی صلاۃ علیہ نسی طریق الجنت یوم القیامہ. جو بندہ میرا نام سنے اور مجھ پر درود پڑھنا بھول جائے، مجھ پر درود پڑھنا بھول جائے، قیامت کے روز اس کو جنت کا داخلہ ملے گا، لیکن نسی طریق الجنت، جنت کا راستہ بھلا دیا جائے. تلاش کر رہے جنت کہاں ہے، اس کو مل نہیں رہی. کتنے عرصے بعد وہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو. جنت کا راستہ بھی مل جانا یہ ایک بہت بڑی خوبی اور نعمت ہے. الحمدللہ ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. اس کا ایک معنی یہ بھی کہ جنتی جب جنت کے راستے کو ڈھونڈ لیں گے، جنت نظر آ جائے گی تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ راستہ سجا دیا اور جنت ہمیں دکھا دے اور ہم اس میں آسانی سے داخل ہو جائیں. تو اللہ کے نبی پر کبھی درود پڑھنا بھول جائے، نصیحت الجنت، اس کو جنت کا راستہ بھلا دیا گیا. پھر کتنے عرصے بعد اس کو راستہ میرے سجائی دے، یہ اس کی ایک سزا ہے. تو کثرت سے آپ پر درود پڑھا جائے. بعدا لمن ادرک لمن ذکرت عندک فلم یصدق. اس بندے کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، مجھ پر درود نہ پڑے. میرا نام آئے، میرا ذکر ہے، درود نہ پڑے، اللہ کی رحمت سے دور دھتکایا دیا جائے. اور یہ بڑا بھیانک وبال اور بڑی بھیانک سزا ہے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے. کیونکہ جنت کا داخلہ اللہ کی رحمت کے ساتھ. نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح بخاری میں لن يدخل احدكم عمله الجنہ الا برحمت اللہ. کوئی بندہ قیامت کے دن اپنے عمل کی بنا جنت میں جائے نہیں سکتا جب تک اللہ کی رحمت نہ. جنت میں داخلہ عمل پر نہیں، اللہ کی رحمت. وجہ کیا ہے؟ عمل آپ کا کسب ہے، آپ کی کمائی ہے، اور جنت اللہ کی نعمت. آپ کی کمائی جنت کی قیمت بن سکتی ہے کیا؟ آپ کی کمائی. جنت اتنی عالی شان ہے، اعددت فیہا لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اس جنت میں نے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل میں ان نعمتوں کا تصور پیدا ہوا. ایسی ایسی نعمت. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. اللہ کا سودا بہت ہی مہنگا اور بہت ہی قیمتی، جنت کی ضرورت. تمہارا عمل اس کا مول بن ہی نہیں سکتا. عمل اللہ کی رحمت کا باعث ملے گی. اس کے حصول رحمت مل گئی، جنت کا داخلہ بھی مل جائے گا. رحمت نہیں ملی تو داخلہ نہیں ملے گا. تو وہ بندہ جو اللہ کے پیغمبر کا نام سنے اور درود نہ پڑھے، بعد اس کو دور اللہ کی رحمت سے دلدار دیا، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا. اور ایک سبب اور بھی نبی علیہ السلام کی رفاقت کو حاصل کرنے کا، وہ حسن خلق. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ان اول الناس بی واقربکم منی منزلۃ احاسنکم خلقا.
قیامت کے دن میرے سب سے قریب کون ہوگا اور بیتما مرتبہ کہ میرے ساتھ کون ہوگا؟ جس کے اخلاق اچھے اخلاق کا مالک، وہ میرے قریب ہوں۔ اچھے اخلاق سے برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہ بات نامعلوم کیوں مشہور ہے کہ جن کا عقیدہ مضبوط ہو ان کے اخلاق جو ہے بڑے گڑبے ہوتے ہیں۔ نہیں، عقیدہ، صحت عقیدہ اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ اچھے اخلاق جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی قرب اور آپ کی محبت اور آپ کی رفاقت کا باعث ہوں گے۔ ایک سائل نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کہا کہ ان فیہ، میرے اندر سختی، جو عرابیوں کے دل میں سختی ہوتی، دل کی زمین سخت، بڑی شدت اور قساوت ہے، پریشان ہوں، اس کا علاج چاہیے۔ دل کی سختی کا معنی ہوتا ہے کہ نصیحت سن کے قبول نہ کیجیے۔ جو بندہ نصیحت سنتا ہے قبول کرتا ہے، فوری قبول کرتا ہے، اس کے دل کی زمین نرم ہوتی ہے۔ اور یہ بہت بڑا وصف، بہت بڑی خوبی ہے۔ نبی رسول اہل یمن کے بارے میں فرمایا تھا، اتاک یمن ہمارا ناصر عقیدت ہے، یمن کے لوگ ہیں اسلام قبول کر کے ان کے دل سب سے نرم، مانا نصیحت کو قبول کرنے والے۔ اور ایک حدیث میں آپ کو فرمایا ہے، الایمان یمان والفقہ یمان، ایمان تو یمن کا ہے، فقاہت یمن کی ہے، اسی بنا پر کہ ان کے دلوں کی رقت ہے، نصیحت سنتے ہیں اور فوراً قبول کرتے ہیں۔ تو شاعر نے کہا میرے دل میں ان فی جہفت الآرام، سختی عرابیوں میں، کیا اس کا علاج ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا تحتقر من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر نہ جان، کسی نیکی۔ پھر آپ نے مثال دی، وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، خواہ آپ اپنے کسی بھائی سے ملیں خندہ پیشانی سے، اچھا مثال چھوٹا نہ ہمیں دی، مسکرا کے بھائی سے مل لیں، خندہ پیشانی سے مل لیں، چھوٹا سا۔ اگر یہ عمل کرو گے اللہ تمہارے دل کی تصاوف کو دور کر دے گا اور دل کی سختی کو دور کر دے گا۔ یہ بھی ایک عمل، اچھے اخلاق۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، قیامت کے روز جب بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، اخلاق حسنہ کا بڑا وزن ہوگا، اخلاق حسنہ۔ یہ چند اعمال جو ہم نے جمع کی آپ کے سامنے پیش کیے، ایک چیز باقی رہ گئی اور وہ صحت توحید اور صحت عقیدہ۔ ان صحت عقیدہ کو چیز ہے کہ قیامت کے روز صحت عقیدہ کی بنا پر اللہ کا بڑا قرب نصیب ہو۔ اگر اللہ کا قرب نصیب ہو سکتا ہے تو رسول اللہ سب کا کیوں نہیں؟ چنانچہ قیامت کا دن ہوگا، سارے اول و آخرین جمع ہوں گے میدان معاشر میں، اللہ کی طرف سے ندا ہے، ایسے متحابون بجلالی، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں میری خاطر محبت کیا کرتے؟ اللہ کی محبت کرنا یہ عقیدے کی سب سے مضبوط کڑی ہے۔ ایمان قبول کرنے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے، پرکھنا ہے کہ آپ کو محبت کس سے ہے اور عداوت کس سے۔ محبت کی بنیاد سے ہوتے عقیدہ اور توحید ہے۔ آج معاملے الٹ ہو چکے ہیں، فلاں بندہ میری پارٹی کا نہیں ہے، وہ موحد ہے، کوئی محبت نہیں اس سے، اور فلاں بندہ میری پارٹی میں ہے، مشرق پر بدعت ہی کیوں نہ ہو، اس سے محبت۔ سینوں سے سینے ملائے جاتے ہیں، یگانگت کا اظہار کیا جاتا ہے، مسکراہٹوں کے تبادلے ہوتے ہیں۔ الولاء والبراء کہاں کیا؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کہاں کیا؟ تو قیامت کا ندا آئے گی، این متحابون بجلالی، میری خاطر محبت کرنے والے گا۔ ان کے لیے دو اعزاز ہیں میرے پاس، دو اعزاز، لہم منابر من نور یغفر من نبیون والصدیقون والشہداء۔ ان کے لیے پہلا اعزاز یہ ہے کہ میں نے ان کے لیے نور کے ممبر بنا رہا، نور کے ممبر ان کو بٹھاؤں گا۔ قیامت کے دن جو لوگ آئیں گے حساب و کتاب کے لیے، ان کی تین قسمیں، کچھ لوگ آئیں گے سواریوں پر سوار متقی پرہیزگار، کچھ لوگ آئیں گے اپنے قدموں پر چلتے ہوئے، اور تیسری قسم ان لوگوں کی اپنے سروں کے بل چلتے ہوئے، الٹے لٹ کے، الٹے سروں کے بل چل گئے۔ کیا ان کے جرائم ہوں گے، کیا ان کی بدبختی ہوگی؟ سروں کے بل چلتے ہوئے۔ اللہ ہم کو عافیت دے، ہم کو بچا کے، اور جان لوگوں کو نور کے ممبر نصیب ہو، اور یغفر لمن نبیون والصدیقون والشہداء۔ اتنا اللہ کا قرب ان کو نصیب ہوگا، اللہ کے اتنے قریب ہوں گے
انبیاء صدیقین اور شہداء کو دیکھ کر رشک کتنا قرب. یہ قرب کس کے نام پر ہے؟ متحابون بجلالی، میری خاطر محبت کرنے والے، جن کا تعلق، جن کی محبت ہم عقیدہ لوگوں کے ساتھ، اساس کی توحید ہے، الولاء والبراء ہے، اس خاطر اس نے محبت کی تو ان کو قیامت کے روز اللہ کا قرب نصیب ہوگا. اتنے قریب ہوں گے انبیاء صدیقین اور شہداء ان کو دیکھ کر رشک. دوسرا اعزاز کیا ہے؟ الیوم اظلهم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو اپنے عرش کے سائے میں لے، عرش کا سایہ عطا فرما. کہاں؟ جہاں سورج ایک میل کے فاصلے پر، تدنو الشمس حتی تکون علی مسافۃ میل، ایک میل کے فاصلے پر ہوگا. خطرناک پسینے جاری ہوں گے، پسینوں والے دہائیاں دیں گے، اللہ احیی منہ قرائن النار، یا اللہ پسینے سے جان چھڑا دے، پسینہ دور کر دے، خواہ جہنم میں ڈال. اتنا خوفناک پسینہ. جب اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اللہ پسینے سے محفوظ رکھے گا. یہ ان کا اعزاز ہے. یہ دو اعزاز جنہوں نے میری خاطر محبت کی، جن کی توحید اور تعلق، توحیدی تعلق کی اساس تھی اور دوستی اور محبت کی اساس تھی. تو آج ان کو میں یہ دو اعزاز دوں. جس توحید کے بنا پر اللہ کا قرب نصیب ہو، اللہ کا پڑوس نصیب ہو، یقیناً وہ توحید نبی اسلام کی حفاظت اور آپ کے قرب کا باعث بھی بن سکتی. یہ کچھ امور جو ہم نے جمع کیے کل پورے ہو گئے الحمدللہ. جی بارک اللہ فیکم. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما دیں جن کو پیارے کے اوپر کی رفاقت ملے گی، آپ کا ساتھ ملے گا. بڑا اونچا درجہ اور مقام ہے. اس کے لیے سارے اعمال اللہ تعالیٰ ان اعمال کے انتخاب کی توفیق دے. اوپر اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عمل قبول کر کے قیامت کے روز اپنے حبیب کی رفاقت ہم کو عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.